غلط کام کی وجہ سے جو تخریبی نتیجہ مرتب ہوا ہے، اس کے ازالے کے لیے جو تدبیر خدا نے عطا فرمائی ہے، وہ بھی تمام دنیا کے انسانوں کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر شخص کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر ملک میں انسانوں کے لیے یکساں طور پر آتی ہے۔ تو جب کوئی شے جس کا اطلاق اس طرح سے ہر زمانے میں ہر فرد پر یکساں طور پر ہو، اسے قانون کہا جاتا ہے۔ لہذا عدل بھی خدا کا قانون ہے، اور اس کی روح سے جو بھی نتائج مرتب ہوتے ہیں انسان کے اعمال سے، ان کی تخریبی نتائج کے ازالے کے لیے بھی خدا کا قانون مقرر ہے۔ اس طرح اس قانون کے مقرر کرنے والے خدا کی صفت رحمانیت اور رحیمیت ہے۔ رحیمیت عام تدریجی طور پر، رحمانیت وہ جو قرآن کا طریق اس نے بتایا ہے اس کے طور کے اوپر۔ تو یہ ہے قرآن کا رحم کا مفہوم۔ انسانی زندگی میں اسے توبہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ توبہ کا قرآنی مفہوم بھی ایک مثال سے سمجھ میں آ سکے گا۔ آپ نے کسی خاص گاؤں جانا ہے، کسی دوراہے پر آپ کا قدم غلط سمت کی طرف اٹھ گیا، یہ گمراہی ہے، لغزش ہے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد آپ کو کسی نے بتایا یا علامات راہ سے آپ نے محسوس کیا کہ میں غلط راستے پر چل رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ اسی راستے پر آگے قدم نہیں بڑھائیں گے، آپ کو لا محالہ پھر اس دوراہے پر واپس آنا ہوگا جہاں سے آپ اس غلط راستے کی طرف مڑ گئے تھے۔ یہ واپس مڑ آنا جو ہے، اس دوراہے پر آنے کے لیے اسے عربوں کی زبان اور قرآن کریم کی اصطلاح میں توبہ کہا جاتا ہے۔ لیکن محض اس دوراہے پر واپس آ جانے سے تو اس نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتی جو غلط راستے پر چلنے سے ہوئی تھی۔ آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے، آپ تو صرف اس دوراہے پر آئے۔ اب اس دوراہے سے صحیح راستے کے اوپر گامزن ہونا یہ بھی ضروری ہے، اسے عمل صالحہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح انسانی لغزش سے پیدا ہونے والے نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے۔ انسانی زندگی میں اس طرح کی تلافی مافات اور باز آفرینی کے لیے خدا کے قوانین مقرر ہیں۔ ضابطۂ حیات میں اس قسم کے قوانین کا رکھ دینا قرآنی اصطلاح میں خدا کا رحم کہلاتا ہے۔ خدا انہی معنوں میں رحیم ہے۔ ان امور کی تفصیل میں آگے چل کر بیان کروں گا جہاں توبہ سے متعلق آیات کی تشریح کی جائے گی۔ یہودیوں کے ہاں توبہ کا تصور ہی نہیں، ان کے ہاں جو لغزش ہو گئی وہ ناقابل تلافی۔ اسی طرح عیسائیت میں بھی اعمال کے ذریعے گناہ کی آلائش کو الگ کر دینے کا امکان نہیں، وہ صرف مسیح کے کفارے پر ایمان لانے سے ہو سکتا۔ ہندو دھرم کی روح سے انسان اپنے سابقہ جنم کے کرموں یعنی اعمال کے نتیجے میں جس جون میں آ گیا، چوہا، کتا، سور، شودر وغیرہ، موجودہ جنم میں اس کا بدل لینا ناممکن ہے۔ یعنی ان اہل مذاہب کے ہاں قرآنی مفہوم کے مطابق خدا کی رحمت یا باز آفرینی کے امکان سے انکار کیا جاتا ہے، اسے قرآن کفر سے تعبیر کہتا ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ اِنَّهُ لَا يَأْسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرِينَ۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے رسول میرے ان بندوں کو جو اپنے آپ پر زیادتی کر بیٹھے ہوں، زندگی کے دوراہے سے غلط راستے کی طرف مڑ گئے ہوں، کہہ دو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ خدا کے قانون رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ اس کے نظام عدل میں غلطیوں کے نقصانات کے ازالے کا امکان بھی موجود ہے۔ تم میں جب بھی یہ احساس پیدا ہو کہ تمہارا قدم غیر خداوندی راستے کی طرف اٹھ گیا ہے تو انیبوا الی ربکم، تم اپنے نشو و نما دینے والے کے قوانین کی طرف رجوع کرو، واسلموا لہ، اس کے قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کرو،
اس سے تم اپنی لغزش سے پیدا ہونے والے نقصانات سے بچ جاؤ گے، لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ تم اس سے پہلے کہ اس لغزش کے تخریبی نتائج تمہارے سامنے آئیں قوانین خداوندی کی طرف رجوع کر لو۔ اگر اس نے تاخیر کر دی تو پھر ان کا ازالہ ممکن نہیں ہوگا۔ یہ جو طریق ہے کہ اس طرح سے غلط کاموں کے تخریبی نتائج کا ازالہ ہو سکتا ہے، اسے قرآن نے 4 الفاظ میں سمیٹ کر رکھ دیا جب کہا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ غلط اقدامات کے تخریبی نتائج کے ازالہ کی صورت یہ ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ تعمیری کام سر انجام دو، برائیوں کے نتائج کو بھلائیوں سے دور کرو۔ یہ ہے خدا کے رحم کے بروئے کار آنے کی صورت۔ غلط کوششوں سے اگر بیمار ہو گئے ہو تو خدا نے علاج کے لیے دوائیاں بھی پیدا کر دی ہیں، وہ علاج کرو، اس علاج سے بیماری رفع ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر مزید تعمیری کام کرو جس سے تمہاری وہ توانائی، وہ صحت جو اس سے پہلے غلط طریقہ کار کی وجہ سے زائل ہو گئی تھی، لوٹ کر آ جائے۔ یہ ہے عزیزان من قرآن کریم کا تصور عدل اور تصور رحمت۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے، ہمارے ہاں بھی عیسائیت کے اثر سے رحم کا وہی تصور آیا جو ان لوگوں کے ہاں تھا۔ یہاں بھی یہ کہا جانے لگا کہ عدل سے کچھ نہیں بنتا، اعمال سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ خدا کے فضل سے منحصر ہے، سب اس کی بخشش کے تفعیل ملتا ہے، انسان جو جی میں آئے کر لے، کچھ نہیں بن سکتا۔ اس قسم کے پھر آپ کے ہاں وہ قوالوں کے ہاں آپ نے یہ سنے ہوں گی اس قسم کی چیزیں کہ اوتھے کی پرواہ ہے راکب اوتھے بے پرواہیاں، پھڑ لے عملہ والیاں نو چھڑ دے اوگن ہار نو۔ یہ اندازہ لگائیے خدا کے نظام عدل اور اس کا وہ تصور جو قرآن کا رحم کا تھا، اس کو کس قدر غلط معنی پہنائے گئے ہیں۔ یہاں اجازت دیجئے کہ میں تصوف کی ایک کہانی آپ کو سناؤں۔ آپ کو شاید یاد ہے کہ میں نے تو اپنی آدھی عمر انہی وادیوں میں گزرتے ہوئے گزاری ہے۔ یہ سب چیزیں ہمیں پڑھائی جاتی تھی۔ کہا یہ جاتا تھا کہ ایک بزرگ تھے، وہ اللہ کے مقرب بننا چاہتے تھے۔ انہوں نے 12 برس تک ایک جنگل میں ایک پتھر کے اوپر بیٹھ کر خدا کی عبادت کی۔ 12 سال کے بعد آواز آئی کہ تمہاری عبادت قبول ہو گئی ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ اس کی سمجھ میں نہ آئے کہ میں کیا مانگتا ہے۔ 12 برس کی محنت، خدا کہتا ہے جو مانگو کہ ملے گا۔ ایک بزرگ صورت سامنے تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ تو کس کشمکش میں گرفتار ہے؟ ہم نے باتیں سن لی ہیں جو تم سے ہوئی، کشمکش کاہے کی؟ بات آسان ہے، تم نے 12 سال تک خدا کی عبادت کی، اس سے کہو کہ میں عدل مانگتا ہوں۔ اس نے کہا کہ بات ٹھیک ہے، اس کا معاوضہ تو بہت بڑا ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں عدل مانگتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ بہت اچھا، ہم عدل دیتے ہیں تجھے۔ تم 12 برس تک اس پتھر کے اوپر بیٹھے رہے ہو، اب 12 برس یہ پتھر تمہارے سر پر بیٹھے گا۔ یہ ہے عدل۔ اسے سن کر آپ ہنسیے نہیں عزیزان من، آپ دیکھیے کہ عدل کی کیسی ڈیفینیشن پورے طور پر اس پر فٹ بیٹھتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ تو راضی برضا رہنے والے بزرگ تھے، انہوں نے اس پتھر کو اٹھایا اور اپنے سر پر رکھ دیا، اور 12 برس پھر اس کے نیچے اسی طرح سے عبادت کرتے رہے۔ پھر اسی طرح عبادت کے بعد 12 برس کے بعد آواز آئی کہ مانگ کیا مانگتا ہے۔ پہلے عدل مانگ کے تو جو نتیجہ بھگتا تھا وہ یاد تھا۔ کہا کہ مولا میں تیرا فضل مانگتا ہوں، مجھے کہیں عدل نہ دے دینا، پہلے ہی میرا کجومر نکل گیا ہے۔
عزیزان مان، آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کی تعلیم کے رغم اس کے خلاف کس کس قسم کے تصورات ہمارے ہاں آئے ہوئے ہیں، اور یہ اس ایک بزرگ کی کہانی پر منحصر نہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پہ آپ دیکھیں گے ہر جگہ خدا کا فضل، ہر جگہ خدا کا رحم، ہر جگہ اس کی طرف سے بخشش، سب چیز اس کے کرم سے ہوتا ہے، سب اس کی رحمت سے ہوتا ہے۔ انسان اپنے محنت سے کچھ نہیں کر سکتا، اس کے اعمال کوئی نتیجہ نہیں پیدا کیتے، اس کی فضل سے سب کچھ ہوتا ہے۔ قوم کے رگ و پے میں یہ چیز شرائط قرار دی گئی ہے، حالانکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ قرآن کی روح سے خدا کا قانون مکافات عمل کس قدر اٹل ہے، اور اس میں جو رحم کا تصور ہے وہ بھی ایک قانون کا تصور ہے۔ اس قانون کے اوپر عمل کرنا ہوگا تو اس سے اس غلط کام کے نتیجے میں جو نقصان ہوا ہوگا اس کا ازالہ بھی ہو جائے گا، اور مزید بعد آفرینی کے امکانات بھی روشن ہو جائیں گے۔ یہ ہے خدا کے مرسیفل ہونے کا تصور۔ لیکن میں لفظ مرسی کا استعمال نہیں کروں گا کہ اس سے وہی پھر عیسائیت کی مرسی جو ہے وہ آ جائے گی ہمارے سامنے۔ یہ خدا کا قانون مکافات عمل ہے، اور اسے توبہ کہا جائے گا۔ توبہ کے معنی ہوں گے لوٹ کے پلٹ کے وہاں آ جانا جہاں سے قدم غلط راستے کی طرف اٹھے۔ جانے مان، پہلے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو دو لفظ کے آئے ہیں ان کے متعلق دہرا لیجئے جو میں نے کہا تھا کہ بے کے معنی ہوتا ہے اس غرض اور مقصد کے لیے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ قرآن میں جب یہ چیز آئے گی تو یہ ہوگا کہ جو کچھ اس کے بعد کہا گیا ہے اس کا مقصد اور اس کی غایت یہ ہے کہ خدا کی صفت رحمانیت اور رحیمیت کا ظہور ہو۔ اور جب ایک عبد مومن، ایک مسلمان کوئی کام بھی جو شروع کرنے والا ہے اس کے پہلے کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ اعلان یہ کرتا ہے کہ جو کچھ میں کرنے والا ہوں اس سے میرا کوئی اپنا ذاتی مقصد نہیں، تخریبی مقصد نہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ خدا کی صفت رحمانیت اور رحیمیت کا ظہور ہو جائے۔ اور اس کے بعد آ جائیے سورہ فاتحہ کی طرف کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سزاوار حمدیت، پوری کی پوری مکمل شکل کے اندر حمدیت جو ہے وہ اس ذات کے لیے ہے جو ہر طرح کے اقتدار کا مالک ہے، اور اس کا اقتدار تخریب کے لیے نہیں ہے، ربوبیت کے لیے ہے۔ اور اس کی ربوبیت جو ہے وہ کسی ایک فرد، ایک خاندان، ایک قوم، ایک ملک کے لیے نہیں، عالمین کے لیے ہے، پوری کائنات کے لیے ہے، تمام نوع انسانی کے لیے ہے۔ اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں رحمانیت ہے، رحیمیت ہے، بلا مزد و معاوضہ ملتی ہے، جس چیز کی جس وقت ضرورت ہوتی ہے اس انداز سے اس وقت ملتی ہے، نہایت لطافت اور رحمت اور محبت سے یہ چیز ملتی ہے۔ اور اگر کبھی ہنگامی حالات ایسے آ جائیں کہ اس کی فوری ضرورت پڑے تو اس کی صفت رحمانیت جو ہے اس کا ظہور ہو جاتا ہے۔ قرآن اس کی صفت رحمانیت کا ظہور ہے۔ قرآن ذکر للعالمین ہے، خدا رب العالمین ہے، اس کا رسول رحمت للعالمین ہے، اور خدا نے یہ کہا ہے کہ میری رحمت تمام کائنات کو محیط ہے، اور اسی کے اندر نوع انسان بھی آ جاتی ہے، بشرطے کہ نوع انسانی خدا کی اس رحمت کو، کہ رحمت کے پروگرام کو جو قرآن کریم کے اندر ہے اسے اپنا لے۔ اور یہ بات کہ یہ خدا کا قانون عدل ہے، خدا کا قانون مکافات ہے جو اٹل ہے، اس کے لیے اگلے لفظ